جیسے متحدہ صوبوں میں جہاں مسلم لیگ کو مقبول حمایت حاصل تھی، کو جناح نے یقین دلایا کہ وہ ہندوستان میں ہی رہ سکتے ہیں، پاکستان ہجرت کر سکتے ہیں یا ہندوستان میں رہائش پذیر رہ سکتے ہیں، لیکن پاکستانی شہریوں کی حیثیت سے مسلم لیگ نے بھی یرغمالی آبادی کے نظریے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نظریے کے مطابق ہندوستان کی مسلم اقلیت کی حفاظت کو موجودہ پاکستان میں ہندو اقلیت کو یرغمال آبادی میں تبدیل کر کے یقینی بنایا جائے گا، جو ہندوستان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تشدد سے دورہ کیا جائے گا۔ پاکستانی کے مطالبے کے نتیجے میں مسلم لیگ کانگریس اور برطانوی دونوں کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ 1946 کے حلقہ اسمبلی انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 496 میں سے 425 میں کامیابی حاصل کی اور کل ووٹوں کا 82.9% پولنگ کیا۔ کانگریس نے اب تک مسلم لیگ کے ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندے ہونے کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آخرکار اس انتخاب کے نتائج کے بعد لیگ کے دعوے کو تسلیم کیا۔ مسلم لیگ کے پاکستان کے قیام کے مطالبے کو ہندوستان کے مسلمانوں، خاص طور پر وہ مسلمانوں کی طرف سے زبردست حمایت ملی ہے جو صوبوں میں رہ رہے تھے جہاں وہ اقلیت تھے۔ برطانوی ہندوستان میں 1946 میں ہونے والے انتخابات بنیادی طور پر پاکستان کی تشکیل کے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں میں ایک متنازع تھا۔ انگریزوں نے ایک علیحدہ مسلمان وطن کی منظوری نہ دیتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے بولنے کے لیے ایک ہی آواز کی سادگی کی تعریف کی۔ ہندوستان کے اتحاد کو محفوظ رکھنے کے لیے انگریزوں نے کابینہ کمیشن کے منصوبے کا اہتمام کیا۔ اس منصوبے کے مطابق ہندوستان کو متحد رکھا جائے گا، لیکن خود مختار ہندو اور مسلم اکثریتی صوبوں کی الگ الگ گروہ بندی کے ساتھ بھاری وکندری کرانہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کو قبول کر لیا کیونکہ اس میں پاکستان کا جوہر موجود تھا، لیکن کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ کابینہ مشن کے منصوبے کی ناکامی کے بعد جناح نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک علیحدہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے کے لیے براہ راست ایکشن ڈے کا مشاہدہ کریں، جو کلکتہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین پرتشدد فسادات کا شکار ہو گیا۔ ان فسادات کے بعد کہیں اور تشدد ہوا، جس کے نتیجے میں نوخالی اور بہار میں بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے کا نتیجہ 1947 مارچ میں راولپنڈی، جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا اور سکھوں اور ہندوؤں کو نکالا۔ برطانوی وزیر اعظم اٹلی نے لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا آخری وائسرائے کے طور پر مقرر کیا، جنہیں جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کی آزادی کی نگرانی کرنے کا کام دیا گیا تھا، جس میں متحدہ ہندوستان کے تحفظ کے ساتھ لیکن کم سے کم دھچکے کے ساتھ برطانوی انخلا کو یقینی بنانے کے لیے موافقت اختیار کرنے کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن سمیت برطانوی رہنماؤں نے پاکستان کے قیام کی حمایت نہیں کی، لیکن وہ جناح کو راضی کرنے میں ناکام رہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں یہ اعتراف کیا کہ وہ شاید پاکستان کی تخلیق کو سبزار کرے گا اگر وہ جانتا تھا کہ جناح اب تک سے مر رہا ہے۔ اس کے پہنچنے کے فوراً بعد ہی ماؤنٹ بیٹن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس مختصر انتظار کے لیے بھی صورتحال بہت زیادہ غیر مستحکم ہے۔ اگرچہ ان کے مشیروں نے آزادی کی بدترین منتقلی کی حمایت کی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ کیا کہ 1947 سے باہر ہونے سے پہلے ہی آگے کی آزادی کی تیز اور منظم منتقلی کا واحد راستہ تھا۔ اس کے خیال میں اب کسی بھی طرح سے پانہ جنگی کا مطلب ہوگا۔ وائسرائے نے بھی جلدی کی تاکہ وہ اپنے سینئر تکنیکی بحریہ کے کورسز میں واپس جا سکے۔ جون میں ہونے والے ایک اجلاس میں کانگریس کی نمائندگی کرنے والے نہرو اور ابواب کلام آزاد، جناح نے مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے بی آر امبیڈکر، اچھوت برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے اور سکھوں کی نمائندگی کرنے والے ماسٹر تارا سنگھ نے مذہبی خطوط پر ہندوستان کو تقسیم کرنے پر اتفاق کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان نے آزادی حاصل کی۔ اگلے دن ہندوستان نے آزادی حاصل کی۔ برطانوی ہندوستان کے 2 صوبوں پنجاب اور بنگال کو ریڈ گلف کمیشن کے ذریعے مذہبی خطوط پر تقسیم کیا گیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر الزام ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے حق میں لکیریں کھینچنے کے لیے ریڈ گلف کمیشن کو متاثر کیا ہے۔
پنجاب کا زیادہ تر مسلمان مغربی حصہ پاکستان چلا گیا اور اس کا زیادہ تر ہندو اور سکھ مشرقی حصہ ہندوستان چلا گیا، لیکن پنجاب کے مشرقی حصے اور پنجاب کے مغربی علاقوں میں رہنے والے ہلکے ہندوؤں اور سکھوں کے اقلیتوں میں مسلم اقلیتیں نمایاں تھیں۔ اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا کہ تقسیم کی وجہ سے آبادی کی منتقلی ضروری ہوگی۔ مذہبی اقلیتوں سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ان ریاستوں میں رہیں گے جن میں وہ خود کو رہائش پذیر پاتے ہیں، تاہم پنجاب کے لیے ایک استثناء پیش کیا گیا تھا جو دوسرے صوبوں پر لاگو نہیں ہوا تھا۔ پنجاب میں شدید فرقہ وارانہ فسادات نے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو پنجاب میں مقیم مسلم اور ہندو سکھ اقلیتوں کے جبری آبادی کے تبادلے پر راضی ہونے پر مجبور کیا۔ اس آبادی کے تبادلے کے بعد صرف چند ہزار کم ذات کے ہندو پاکستانی پنجاب میں ہی رہے اور ہندوستان کے پنجاب کے حصے میں ملیر کوٹلہ قصبے میں صرف ایک چھوٹی سی مسلم آبادی باقی رہی۔ سیاسی سائنسدان اشتیاق احمد کا کہنا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں نے پنجاب میں تشدد کا آغاز کیا تھا، لیکن 1947 کے آخر تک مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کے ذریعے مزید مسلمان ہلاک ہو گئے تھے، جو مغربی پنجاب میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ہندوؤں اور سکھوں کی تعداد کے مقابلے میں نہرو نے 22 اگست کو گاندھی کو خط لکھا کہ اس وقت تک مغربی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں مشرقی پنجاب میں دگنا مسلمان مارے گئے تھے۔ نئی سرحدوں کے پار 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہجرت کر گئے تھے اور 2 لاکھ سے 20 لاکھ پنجاب میں فرقہ وارانہ تشدد کے نتیجے میں افراد کی موت ہو گئی، جس میں کچھ علماء نے مذاہب کے مابین پسپائی نسل کشی کے طور پر بیان کیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو اور سکھ مردوں کے ذریعے 50,000 مسلمان خواتین کو اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اسی طرح ہندوستانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں نے 33,000 ہندو اور سکھ خواتین کو اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ دونوں حکومتوں نے اغوا کی گئی خواتین کو واپس لانے پر اتفاق کیا اور ہزاروں ہندو سکھ اور مسلم خواتین کو 1950 کی دہائی میں ان کے اہل خانہ میں وطن واپس لایا گیا۔ کشمیر کے خلاف تنازع ہندوستان اور پاکستان کے مابین پہلی جنگ میں بڑھ گیا۔ اقوام متحدہ کی مدد سے جنگ ختم ہو گئی، لیکن یہ کشمیر تنازع بن گیا جو 2023 تک حل نہیں ہوا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل۔ 1947 میں پاکستان کے بانی باپو نے لیاقت علی خان کو ملک کا پہلا وزیر اعظم مقرر کرنے پر اتفاق کیا۔ محمد علی جناح کے ساتھ ریاست کی پہلی گورنر جنرل اور اسپیکر ریاستی پارلیمنٹ کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن نے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کی پیشکش کی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان، لیکن جناح نے اس پیشکش سے انکار کر دیا جب 1948 میں جناح تپسی کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اسلامی اسکالر مولانا شبیر احمد عثمانی نے جناح کو مغل شہنشاہ اورنگزیب کے بعد سب سے بڑا مسلمان قرار دیا۔ عثمانی نے پاکستانیوں سے کہا کہ وہ جناح کے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے پیغام کو یاد رکھیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کریں۔ پاکستان سے مراکش تک، کراچی سے انقرہ تک تمام مسلمان ریاستوں کا ٹھوس بلاک بنانے کے لیے وہ اسلام کے بینر کے تحت دنیا کے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے جارحانہ ڈیزائنوں کے خلاف ایک مؤثر جانچ کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔